وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. تمام تعریفیں حمد و ثنا بزرگی و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو اللہ رب العزت کے ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے اور ہمارا پالنہار ہے۔ درود و سلامتی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے ہم تک خیر کو پہنچا دیا۔ حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے اس موضوع کا تعلق ہمارے دین سے ہے، ہماری آخرت سے ہے، ہمارے اخلاق سے ہے اور ہماری جسم سے، ہمارے صحت سے ہے۔ تو گویا کہ آج کا جو موضوع ہے یہ انتہائی اہم ترین موضوعات میں سے ایک موضوع ہے۔ ذرا سوچئے کہ صبح سویرے اٹھتے ہیں، آنکھ کھلتی ہے اور سانسیں لینے لگتے ہیں، دل دھڑکنے لگتی ہیں اور انسان کو ہواؤں میں سانس لینے کی اللہ رب العالمین نے قدرت دے رکھی ہے، پانی پیتا ہے اور اسی طریقے سے چلتا ہے، پھرتا ہے، ساری ضرورتیں انسان مکمل کرتا ہے، مگر کبھی اسے ایک لمحہ بھی محسوس نہیں ہوتا ہے کہ یہ جو پروسیس ہو رہا ہے اس میں انسان کا کچھ بھی خرچہ نہیں ہو رہا ہے، نہ انسان کی کچھ توانائی جا رہی ہے اور نہ ہی اس کے لیے کچھ آٹومیٹک سسٹم بنا کر رکھا گیا ہے جو انسان نے بنایا ہو، بلکہ یہ اللہ رب العالمین نے قدرتی طور پر انسان کو بطور نعمت یہ ساری چیزیں عطا کر دی ہیں جسے کبھی ہم نے نعمت کے طور پر دیکھا ہی نہیں۔ تو گویا کہ انسان کی زندگی میں اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو کئی ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہم انسان ہیں کہ ہمیں ان نعمتوں کا کبھی شعور نہیں، کبھی احساس نہیں، کبھی ان نعمتوں پر ہم نے شکر تک ادا نہیں کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ ابراہیم میں اس آیت میں کہا، سورہ ابراہیم کی اس آیت میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو گننا چاہو لا تحصوها، تم گن نہیں سکتے ہو، إِنَّ الْإِنسَانَ لَظُلُومٌ كَفَّارٌ، بے شک انسان بڑا ہی ظالم اور ناشکرا ہے۔ تو گویا کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ انسان کی فطرت کیا ہے، اسے اتنی ہزاروں نعمتیں دینے کے باوجود بھی اس کے اندر کفران نعمت کا ایک جو مادہ ہے یہ پایا ہی جاتا ہے۔ جیسے انسان پر آپ دیکھتے ہیں انسان کی فطرت انسان کے ساتھ جب ایسی ہے جیسا کہ بھائی نے بھائی پر احسان کیا، اس کی کچھ ضرورتیں مکمل کی، وقت آتا ہے تو بھائی اس کی اس نعمتوں کو بھول کر اس کے خلاف میں بولنے لگتا ہے۔ جب انسان کی فطرت انسان کے ساتھ یہ ہے تو خالق کے ساتھ کیسا رہا ہوگا، سوچ کر دیکھیے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں کئی ساری نعمتوں سے نوازا ہے، کبھی ہم نے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی شکر نہیں ادا کی ہیں، تو ضروری ہے
کہ ہم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو جانیں پہچانیں۔ نعمت یہ عربی زبان کا لفظ ہے جو کہ نعمہ سے نکلا ہوا ایک لفظ ہے۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو جو جو چیزیں اس پر احسان کے طور پر دی ہیں اس کا شمار نعمت میں ہوتا ہے۔ ہر انسان کو، دنیا میں موجود ہر انسان پر اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں ہیں، حتیٰ کہ آپ محسوس کیجئے یہ سانس لینا کتنی بڑی نعمت ہے۔ جب بستر کے حوالے ہو جاتے ہیں، جب ہمیں طبیعت خراب ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ جب سردی ہو جاتی ہے، ایک ناک کے بند ہو جانے پر انسان کتنا پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ نعمتوں کا احساس ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں صحت و عافیت سے رکھا ہے، آرام سے سانس لے رہے ہیں، آرام سے چھوڑ رہے ہیں، نہ کبھی تکلیف محسوس کرتی ہیں۔ ساری نعمتوں کا احساس، شعور ہمارے اندر پایا جانا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے سب کچھ اللہ رب العالمین کا عطا کردہ ہے، اللہ رب العالمین کی نعمت دی گئی ہے۔ تو گویا کہ کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس چیز کو میں نے بنایا ہے، یہ چیز کا خالق میں ہوں، کوئی بھی انسان نہیں کہہ سکتا ہے۔ ہر چیز کا ایک مادہ نکلتا ہے، ہر چیز کا ایک آئٹم ہوتا ہے جسے اللہ رب العالمین نے بنا دیا، اسی کے ذریعے سے انسان ساری چیزوں کی تخلیق کرتا ہے، ساری چیزیں بناتا ہے۔ تو گویا کہ انسان کے پاس چھوٹی سے چھوٹی جو بھی نعمتیں ہیں وہ بھی دینے والا اللہ رب العالمین ہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو پہچاننا ایک مومن کی علامت ہوتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے سورۃ البلد میں اللہ رب العالمین انسانوں سے سوال کرتا ہے، ایک ایک چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو ذکر کر کر پوچھتا ہے کہ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی، ولسانا وشفتین، زبان اور ہونٹ نہیں دیے، وہدیناہ النجدین، کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے نہیں نوازا۔ تو گویا کہ یہ آنکھ جیسی نعمت کا اللہ رب العالمین سوال پوچھ رہا ہے۔ یہ آنکھ جیسی نعمت کو آپ کبھی ریپلیس نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ایسی نعمت ہے جو کہ انسان دنیا میں کبھی بھی رہتی دنیا تک کوئی انسان لا نہیں سکتا ہے۔ آج جو کیمرہ کے جو لینسز بتاتے ہیں کہ اس کے اندر اتنی ایکوریسی ہے، اس کے اندر یہ ساری چیزیں، پکسل، یہ کچھ بھی معنی نہیں رکھتی ہیں۔ جو کچھ بھی ہے اللہ رب العالمین نے ہمارے آنکھ میں جو طاقت دے رکھی ہے، یہ آج کی اسپیس ٹیکنالوجی کسی بھی چیز کو لے لیجئے، اس کے اندر یہ ساری قدرت نہیں ہے۔ کیمرہ ایک وقت تک ہی کام کرتا ہے، پھر بند ہو جاتا ہے۔ یہ آنکھ اللہ رب العالمین انسان کو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب سے لے کر وفات تک بھی اللہ رب العالمین یہ اس نعمت میں کبھی کوئی نقص، کبھی بیٹری کا کچھ پرابلم، کبھی کچھ نہیں آتا ہے۔ ان ساری نعمتوں کو ہمیں احساس کرنا چاہیے۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، کیا ہم نے تمہیں زبان اور اسی طریقے سے ہونٹ نہیں دیے؟ آپ دنیا میں دیکھیے کئی سارے لوگ ہیں جن کے زبان میں کچھ لکنت پائی جاتی ہے، کچھ بولنے سے پہلے بہت زیادہ ہچکچاتے ہیں، کچھ بولنے سے پہلے بہت زیادہ اٹکتے ہیں۔ یہ لکنت جیسی یہ چھوٹی سی بیماری سے بھی اللہ رب العالمین نے ہماری حفاظت کی۔ اور اسی طریقے سے دنیا میں ایسے لوگ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جن کے ہونٹ کٹے ہوئے ہوں۔ کئی سارے بچوں کی پیدائش ایسی ہوتی ہے جن کے ہونٹ بالکل عجیب طریقے سے یہ ہوئے ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ ان ساری چھوٹی چھوٹی نعمتیں جو جسم میں ہیں اس کا بھی ہمیں احساس ہونا چاہیے، اس پر بھی اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کئی سارے مقامات میں اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا، بار بار بندوں کو اپنی نعمت کا اظہار بھی اللہ رب العالمین نے کر کے دکھایا، بار بار یاد دلایا کہ اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں دی ہیں اس پر شکر ادا کرو۔ انبیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی قوم کو بار بار یاد دلاتے تھے کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے پر تلقین کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، سبھی کے واقعات میں قرآن میں یہ آیت مذکور ہے وَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر شکر ادا کرو۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا ذکر کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، شاید کہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں دے رکھی ہیں ان نعمتوں کا تذکرہ کرنا چاہیے، ان نعمتوں کا مظاہرہ ہونا چاہیے، ان نعمتوں پر اللہ رب العالمین کی شکر گزاری ہونی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے کئی سارے مقامات پر جن جن قوموں کو جو جو نعمتیں دی تھیں ان کو بالکل وضاحت کے ساتھ بھی ذکر کیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت اللہ علیکم، کہ اے بنی اسرائیل اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا ذکر کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا کہ اللہ رب العالمین نے کیسے فرعون سے نجات دلایا بنی اسرائیل کو، اور اللہ رب العالمین نے کیسے ان کے لیے من و سلوہ کا انتظام کیا، اور اللہ رب العالمین نے کیسے میدان تیہ میں ان کے لیے کئی سارے انتظامات کیے۔ تو گویا کہ
اللہ رب العالمین انسان پر جو نعمتیں کرتا ہے ان نعمتوں پر شکر گزاری ہونی چاہیے، ان نعمتوں کا احساس اور شعور پایا جانا چاہیے۔ قرآن مجید میں 2 صورتیں ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے زیادہ اپنی نعمتوں کا اظہار کیا ہے، زیادہ اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ سورۃ الرحمن ہم سبھی جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے سورت کی ابتدا میں کہا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان، کہ اللہ رب العالمین نے کہا وہی رحمان ہے جس نے تمہیں قرآن سکھایا، علمہ البیان جس نے تمہیں بولنا سکھایا، بیان سکھایا۔ پھر کہا الشمس والقمر بحسبان، کہ اللہ رب العالمین نے چاند، سورج اور اسی طریقے سے جو سمندریں دی ہیں، اور اسی طریقے سے اس صورت میں اللہ رب العالمین نے اس انسان کی دنیا کی نعمتیں اور اخروی نعمت جو ملے گی اس کا بھی تذکرہ کر دیا۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے کل 30 پر 1 مرتبہ 31 مرتبہ کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اللہ رب العالمین کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ انسان کتنا ناشکرہ ہے، سوچ کر دیکھیے کہ اللہ رب العالمین کو یہ جملہ 31 مرتبہ 31 ٹائمز اللہ رب العالمین کو گنانا پڑا کہ انسان کتنا زیادہ ناشکرہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا احساس پیدا کریں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان سورۃ الرحمن کی تلاوت کی۔ ہم سورۃ الرحمن کی تلاوت سن رہے ہیں، فسکتوا، ہم میں سے ہر شخص خاموش تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سورۃ الرحمن کی تلاوت سے فارغ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مجھے لیلۃ الجن لے جایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت میں ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے لیلۃ الجن جانے کا، یعنی کہ جن کی وادی میں جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، وہاں دعوت دیتے ہیں۔ یہ سیرت کی ایک پہلو ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب میں نے لیلۃ الجن میں جا کر سورۃ الرحمن کی تلاوت کی تو ہر آیت پر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جب بھی میں پڑھتا تو جن کے زبان سے یہ جملہ نکلتا لا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، کہ کوئی تیری نعمت ایسی نہیں ہے کہ جس کی ہم ناشکری کریں، جس کو ہم جھٹلائیں، فَلَكَ الْحَمْدُ، جو کچھ بھی ہے سب کچھ تیرا ہے اور تیری تعریف ہے، تیرے حمد و ثنا ہے۔ تو جن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا، کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے اس کا تذکرہ کیا؟ صحابہ کرام کے سامنے جب یہ تلاوت کی گئی تو وہ لوگ خاموش رہے، مگر جن کے سامنے جب اس چیز کا تذکرہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کی کن کن نعمتوں پر جھٹلاؤ گے تو وہ فوراً اس کی نکیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تیری نعمتوں کی ہم ناشکری نہیں کرتے ہیں، بلکہ جو کچھ بھی ہم تیری نعمت کا ہم اس کا احساس رکھتے ہیں، ہم تیرے شکر ادا کرتے ہیں۔ تو گویا کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر شکر گزاری کریں۔ اور اسی طریقے سے سورۃ النحل ہے، سورۃ النحل اس کا دوسرا نام سورۃ النعم بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ نعمتوں والی سورت۔ اس سورت میں اللہ رب العالمین نے کئی ایک جگہ پر اپنی نعمتوں کو کھول کھول کر ذکر کیا کہ کیسی کیسی نعمتیں اللہ رب العالمین نے دے رکھی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پہلے کہتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، کہ تمہارے لیے چوپاؤں میں عبرت ہے۔ عبرت کیا ہے؟ چوپایا کیا ہے؟ چوپائے کہتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بکری کی ایک ریوڑ ہے، اس میں ایک سامنے ایک بکری سردار بن کر چل کر جاتی ہے، اس کے پیچھے بکریاں اپنی ایک لائن میں بنائی جاتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ کبھی آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھیے کہ آسمان میں کچھ پرندے ہیں جو ایک سامنے جاتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہوئے آپس میں بہت سارے پرندے آتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے کہا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، کہ تمہارے لیے چوپایوں میں نعمت، تمہارے لیے چوپاؤں میں عبرت ہے، یعنی کہ اس میں سبق لینے کا بہت سارا سامان ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے ان نعمتوں پر عبرت حاصل کریں۔ پھر کہا نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، آج ہم جو دودھ پیتے ہیں اس کا پروسیس جانتے ہیں، دودھ کیسے نکلتا ہے کوئی اس کا اندازہ بھی لگا سکتا ہے، اور یہ جس پروسیس سے نکلتا ہے اور اس کے باوجود اس کا جو رزلٹ نکلتا ہے، اس کی جو حیت ہوتی ہے، کوئی انسان اس پر بھروسہ نہیں کر سکتا ہے کہ یہ کیسے کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورۃ النحل میں کہا نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا، کہ اللہ رب العالمین جو دودھ نکالتا ہے یہ گائے کے جو گوبر کا جو راستہ ہوتا ہے اور اسی طریقے سے خون، دونوں کے درمیان سے اللہ رب العالمین اس دودھ کو نکالتا ہے۔ کہ پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ لبنا خالصا سائغا للشاربین، بالکل خالص دودھ جس میں نہ پانی کی ملاوٹ ہے کچھ نہیں، بالکل گاڑھا۔ پھر کہا پینے والوں کے لیے مزہ ہے۔ تو گویا کہ یہ جو دودھ نکلا ہے
جسے اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے نکالا ہے. نہ ہی دودھ نکلتے ہوئے گوبر کی بدبو سے متاثر ہوتی ہے اور نہ ہی خون کی رنگ لے کر آتی ہے، بلکہ بالکل سفید رنگ پر نکلتی ہے. تو یہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے، اس پر بھی ہمیں چاہیے کہ ہم شکر ادا کریں. اور اسی طریقے سے آگے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا شہد کی مکھی کا. شہد کا واقعہ اللہ رب العالمین نے کہا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ. یہاں اللہ رب العالمین نے یہ شہد کی مکھی کو دل میں جو وحی کی اس کا تذکرہ کیا کہ اللہ رب العالمین نے کیسے حکم دیا کہ وہ جا کر وہ رس سے چوس کر لائے. یہ سب کچھ ایک الگ میکانزم ہے جسے اللہ رب العالمین نے بنا کر رکھا ہے. مگر اس شہد کی خاصیت کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے اس شہد میں ہمارے لیے شفا رکھا ہے. یہ بالکل خالص شہد ہے. اگر آپ کبھی اصل مٹھاس کو محسوس کرنا چاہتے ہیں تو شہد کو مٹھاس کر لیجئے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اصل مٹھاس کسے کہتے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے اس میں کہا کہ فیہ شفاء للناس، کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. ہر بیماری کی شفا، جسمانی بیماری کی شفا اللہ رب العالمین نے اس شہد میں رکھ دی ہے. تو گویا کہ یہ اللہ رب العالمین کی اس نعمت کا بھی ہم اپنے اندر شعور پیدا کریں کہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں ہمیں کیا کیا نعمتوں سے نوازا ہے. اور آگے اللہ رب العالمین نے کہا کہ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، گھر کا تذکرہ کیا کہ اللہ رب العالمین نے کیسے تمہیں ایک چھت کے سائے میں رکھا ہے، کہ اللہ رب العالمین نے کیسے تمہیں جانوروں سے محفوظ رکھا ہے، کیسے اللہ رب العالمین نے تمہیں جنگلات، کھنڈرات، ان ساری چیزوں سے بچا کر ایک محفوظ مقام پر رکھا ہے. ان ساری نعمتوں کا بھی اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اللہ رب العالمین کی دی گئی نعمتوں کا شعور پیدا کریں. حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کا بھی تذکرہ کیا کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو علم جیسی کیسی چیزیں نوازا ہے. سورۃ النحل کی اسی صورت میں اللہ رب العالمین نے کہا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا ہے. لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی جانتے نہیں تھے، تمہارے پاس کسی چیز کا علم نہیں تھا. وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشكرون، تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھ اور دھڑکنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے اللہ رب العالمین نے دل جیسی نعمت عطا کی. لعلكم تشكرون، یہ تین نعمتیں جو کہ سب سے اہم نعمتیں ہیں، ان کے تذکرے کے بعد صرف ایک ہی سوال کیا، شاید کہ تم شکر ادا کرتے. یعنی کہ ایک انسان اندازہ لگائے کہ کیا وہ ایک راستہ آنکھ بند کر کے چل سکتا ہے؟ کیا انسان کوئی بھی ایک بیان میں بیٹھے ہیں، ہم میں سے کوئی تصور کر دیکھیں کہ آپ بیٹھے ہیں، آپ کے دونوں کان بند ہیں، آپ کو کچھ سنائی نہیں دیتا ہے، سامنے والا کچھ اشارہ کر رہا ہے مگر آپ اس کی بات کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، تو سوچ کے دیکھیے کہ کتنی تکلیف ہوگی. اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ دل کا کیا معاملہ ہے. ہارٹ اٹیک سے کئی سارے لوگ پریشان ہیں اور کئی سارے ڈاکٹروں کے پاس جاتے آتے رہتے ہیں. یہ ساری چیزیں خاموشی سے چل رہی ہیں، کبھی ہم نے اس کا شکر تک ادا نہیں کیا ہے. تو ان ساری نعمتوں پر شکر ادا کرنا انسان کا حق بنتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں نعمتیں دی ہیں تو ہم اس پر شکر ادا کریں. امام ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں اپنی کتاب مدارج السالکین میں کہ شکر تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. شکر تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. پہلی چیز کہ دل سے نعمت پر خوشی اور اعتراف ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں نعمت دی ہے، جو آنکھ جیسی جو نعمت دی ہے، ہم اعتراف کریں کہ یہ اللہ رب العالمین کی دی گئی نعمت ہے اور اس پر خوشی منائیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں آنکھ دی ہے جس کے ذریعے سے ہم ہر وہ منظر دیکھ سکتے ہیں جو کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے دے رکھی ہے. اور دوسری چیز کہا کہ زبان سے اللہ کی ثنا اور تعریف، جو زبان اللہ رب العالمین نے دی ہے تو اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی تعریف کریں، حمد و ثنا کریں. بس آپ الحمدللہ پڑھتے رہیں، یہی آپ کی نعمتوں پر کافی ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے کہا اور اعضاء سے اللہ کی اطاعت اور اس کی نعمت کا استعمال کہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں جسم دی ہے، جسے اللہ رب العالمین نے ہمارا جو جسم بنایا ہے، ان ساری چیزوں سے اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر ہمیں احساس ہونا ہے اور اس کی اطاعت کر کے دکھانا ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں ہاتھ، پاؤں، آنکھ، سب کچھ دے رکھا ہے، تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ ہمیں اپنے اعضاء کے ذریعے سے اسے ثابت کرنا. اعضاء کے ذریعے سے کیا عبادت ہوتی ہے انسان کی؟ نماز جیسی عبادت. کہ کیا ہم اندازہ لگائیں کہ کتنے لوگ ہیں کہ آج کی فجر کی نماز کے بغیر بھی آ کر مسجد میں بیٹھے ہوں گے، کئی سارے لوگ ہوں گے کہ، اور اسی طریقے سے
کیا ہم نے چاشت کی نماز ادا کیا ہے کہ جس کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جسم میں 360 جوڑ ہیں اور ہر جوڑ پر اللہ رب العالمین کا آدمی کو چاہیے کہ صدقہ ادا کرے، شکر ادا کرے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حل بتاتے ہوئے کہا کہ اگر تم ان سارے جسم میں موجود اعضاء کا شکر ادا کرنا چاہتے ہو تو 2 رکعت نماز سورج کے نکلنے کے بعد ادا کر لو. کیا ہم نے اس نماز کو ادا کی ہے؟ یہ ساری نعمتیں ہونے کے باوجود بھی ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت میں لگے ہوئے نہیں ہیں. ہم ابھی بھی ناشکری میں ہیں. آج کیا کہتے ہیں کہ جب بوڑھے ہو جائیں گے، جب عمر ہو جائے گی، چلو تب عبادت کر لیتے ہیں. جب اللہ رب العالمین ہمیں ایک عمر رسیدہ بنا دے گا تو تب مسجد میں آ کر چیئر میں بیٹھ کر نماز ادا کر لیں. سوچ کر دیکھیے کہ ایک انسان کو اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ماتھے کو جھکانے کی، اپنے سر کو سجدے میں لے جانے کی توفیق نصیب نہیں ہو رہی ہے تو اس سے بڑا کیا خسارہ ہو سکتا ہے. سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک انسان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ رب العالمین اسے اس کے اپنے حفاظت میں نہ رکھیں. کیسے کہ اگر کوئی انسان ہے اسے اللہ رب العالمین کی حفاظت میں ہے، اس کا اندازہ کیسے لگانا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اپنے پروٹیکشن میں رکھا ہے، اپنے حفاظت میں رکھا ہے. تو پہلی چیز کہ اس کا دل بار بار عبادتوں پر اسے آمادہ کرے گا کہ بار بار آپ چاہیں گے کہ چلو میں نماز ادا کر لوں، چلو میں قرآن مجید کی تلاوت کروں. یہ ساری چیزیں جب انسان کو محسوس ہوں گی تو تب انسان سوچ سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے اپنی حفاظت میں رکھا ہے. جب آپ نمازوں کی پابندی نہیں کر رہے ہیں، نہ آپ کے دل میں قرآن مجید کو پڑھنے کی کوئی خواہش پیدا ہو رہی ہے، تو یہاں آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ آپ خیر میں نہیں ہیں، کہ ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کے حفاظت میں نہیں ہیں، کہ آپ کے ساتھ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی یہ جسم جیسی یہ جو عظیم نعمت ہے، اس نعمت کا احساس کرتے ہوئے نمازوں کی پابندی کریں. ہر نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنے کی کوشش کریں. کئی سارے لوگ ہیں نماز کو قضا کرتے ہیں، چلو کام میں ہیں ابھی نہیں، بعد میں جا کے نماز ادا کر لیں گے، ابھی وقت ہو گیا ہے چلو بعد میں نماز ادا کر لیتے ہیں، 2 نماز ایک ساتھ ادا کر لیتے ہیں، ابھی آفس میں پوچھیں گے تو پتہ نہیں باس کیا بولے گا. یاد رکھیے یہ سارے بہانے کب تک بناتے رہیں گے. ایک عمر ہوگی کہ آپ بھی بوڑھے ہو جائیں گے، آپ کو بھی اللہ رب العالمین کے پاس جانا ہی ہوگا. ہر انسان کو ویسے ہی جواب دینا ہوگا جیسے اس نے دنیا میں کیا ہے. وہاں آپ جھوٹ بھی نہیں بول سکتے ہیں، وہاں آپ کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ آپ کوئی اور چیز بول دیں، اللہ رب العالمین آپ کو چھوڑ دیں. بلکہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ وہ دن ہوگا کہ جس میں انسان کی زبان بول پڑے گی. الیوم نختم علی افواہہم، ہم ان کی زبان پر مہر لگا دیں گے، سیل کر دیں گے. وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ بات کرنے لگیں گے. وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور ان کے پاؤں ان کے خلاف میں ہی گواہی دینے لگ جائے گی. تو یہ جو ہاتھ جسے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری قدرت میں ہم جہاں چاہے استعمال کر سکتے ہیں، کیسے بھی کر سکتے ہیں، یہ پاؤں جس سے ذریعے سے ہم کہیں چاہے چلے جا سکتے ہیں، یہ آپ کا غلط تصور ہے. یہ چیز کل روز قیامت آپ کے خلاف گواہی دے گی کہ آپ نے نماز کے وقت میں اپنے اوقات کو کہاں صرف کیا. یہ ساری چیزوں کا جواب اللہ رب العالمین کے پاس دینا ہوگا. تو تیاری کر لیجئے کہ اگر آپ کو صحیح جواب دینا ہے، آپ کو ویسے ہی بولنا ہے جیسے آپ نے دنیا میں کیا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ دنیا میں پہلے ہی سدھر جائیے. ان ساری نعمتوں کا احساس رکھتے ہوئے پہلے ہی آپ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کر لیجئے، تاکہ کل قیامت کے دن کہیں آپ کے خلاف آپ کے ہاتھ پاؤں آپ کے خلاف میں گواہی نہ دینے لگ جائیں. اور اسی طریقے سے حضرات، رب کی نعمتوں کا احساس ہر انسان کے اندر پایا جانا چاہیے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی عبادت کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کریں. اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں علم جیسی عظیم نعمت بھی عطا کی ہے، تو یہ علم کا بھی ہمیں احساس ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے ایک انسان پر جو سب سے بڑی نعمت اگر ہو سکتی ہے تو اسلام جیسی ایک عظیم نعمت ہے. اسلام جیسی ایک عظیم نعمت ہے، صحیح عقیدے کی نعمت ہے، صحیح منہج کی نعمت ہے. یہی اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت ہے. آپ دیکھیے کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے اگر کسی بابا کے سامنے سر جھکانے اور اسی طریقے سے کسی درگاہ میں جا کر ایسے ویسے کام کرنے اور جو بھی بدعات ہیں، ان ساری چیزوں سے اللہ رب العالمین نے آپ کو بچا لیا ہے، تو آپ سمجھیے کہ اللہ رب العالمین کی نعمت آپ پر سب سے بڑی ہے. تو اللہ رب العالمین نے جیسے ہی دین کو مکمل کیا تو اللہ رب العالمین نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے تم پر تمہارے دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی،
اور میں نے اپنی نعمت کو تم پر مکمل کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اس دین اسلام کو میں نے تمہارے لیے راضی ہو گیا، اسلام کو میں نے دین کے طور پر تمہارے لیے راضی کر لیا۔ تو گویا کہ یہ جو نعمت ملی ہے دین کی کہ آج اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کی عبادت کی توفیق دی ہے، تو اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طریقے سے انسان پر اللہ رب العالمین کی اور کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ سوچ کر دیکھیے کہ صحت کیسی نعمت ہے۔ صحت، آج کئی سارے لوگ ہسپتالوں کا چکر کاٹ رہے ہیں، کئی سارے لوگ بستر میں پڑے ہوئے ہیں، سالوں سے پڑے ہوئے ہیں، صحت یابی کی کہیں سے کوئی اثرات نظر نہیں آتی ہیں۔ یہ جو صحت جیسی جو نعمت دے رکھی ہے اللہ رب العالمین نے، اس پر شکر ادا کیجیے۔ آج اکثر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کئی ساری نعمتوں سے محروم کر دیا۔ ان کو بس اس دین اسلام کے بعد اگر اللہ رب العالمین نے انہیں صحت جیسی نعمت سے نوازا ہے تو انہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی نعمت کو ان پر مکمل کر دیا۔ کیسے؟ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نہیں نوازا۔ آپ اس مالدار کو دیکھ لیجئے کہ اس کے پاس مال تو ہے، اس کے پاس خرچ کرنے کے لیے بہت سارے راستے تو ہیں، مگر وہ پریشان ہے کہ نہ وہ صحیح سے کھا سکتا ہے، اور نہ ہی وہ صحیح کی نیند مکمل کر سکتا ہے، اور نہ ہی اسے اطمینان ہے، نہ ہی چین ہے۔ وہ اس غریب کو دیکھ کر رشک کرتا ہے کہ اسے اس جیسی نعمت ملی، اگر کاش مجھے اللہ رب العالمین نے نعمت سے نوازتا تو کتنی بڑی بات ہوتی۔ تو گویا کہ یہ صحت جیسی اس نعمت پر بھی ہمیں چاہیے کہ ہم شکر ادا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ ایسی دو نعمتیں جس کے حوالے سے اکثر لوگ غفلت میں ہیں، لاپرواہ ہیں، اس پر انسانوں کی کبھی نظر نہیں جاتی ہے، وہ ہے الصحت والفراغ، کہ صحت اور اسی طریقے سے خالی اوقات۔ صحت، جیسا کہ میں نے ابھی صحت کے سلسلے میں ساری باتیں کہیں، خالی اوقات یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ خالی اوقات میں آپ کیا نہیں کر سکتے ہیں؟ خالی اوقات میں اگر آپ سوئیں گے، تھکے ماندے باہر سے کام کر کے آئے ہیں، تو آپ ایک فریشنس کے ساتھ اٹھیں گے۔ آپ اگر اپنے خالی اوقات میں کچھ سکل ڈیولپ کرنے پر لگیں گے تو آپ ایک انسان ہیں جو کہ حالات کے تقاضے کو مکمل کیا ہے، اور اسی طریقے سے اپنی ضرورتوں کو بھی آپ نے استعمال میں لایا ہے۔ تو گویا کہ یہ دو نعمت، صحت اور اسی طریقے سے خالی اوقات، یہ اللہ رب العالمین کی بڑی نعمتیں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر شخص کو اپنے اوقات کو ضائع کرنے سے بچائے۔ آج ہم میں سے اکثر لوگ اس فتنے میں پڑے ہوئے ہیں کہ آج ہم اسکرولنگ کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین مجھے، آپ کو، ہر کسی انسان کو، جتنے بھی موجود ہیں، سب کو اللہ رب العالمین یہ جو اسکرولنگ جیسا یہ جو ٹریپ ہے جس میں ہمیں پھنسا دیا گیا ہے، اللہ رب العالمین ان ساری چیزوں سے ہمیں بچا لیں، اور اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر شخص کو توفیق دے کہ وہ زیادہ سے زیادہ دین کو سیکھنے پر آمدہ ہو، زیادہ سے زیادہ دین سیکھنے کی طرف اس کی رغبت ہو۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی جو سب سے بڑی جو نعمت انسان پر ہو سکتی ہے وہ ہے اولاد اور اس کی بیوی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا کہ خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ ایک انسان پر جو دنیا میں جو سب سے بڑا اس کے لیے ساز و سامان ہو سکتا ہے وہ ایک نیک بیوی ہے۔ نیک بیوی انسان کے لیے اس دنیا میں بہت ہی زیادہ معنی خیز ہے۔ اتنا ہی ایسے کہ آپ دیکھیے کئی سارے لوگوں کی زندگیاں آج برباد ہو رہی ہیں۔ آپ نیوز چینل میں دیکھیے کیسے کیسے نیوز آ رہے ہیں کہ کیسے کیسے عورتوں کے رویے دیکھے جا رہے ہیں۔ اس دور میں بھی اگر ہمیں نیک بیوی حاصل ہوئی ہے تو یہ اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس پر شکر ادا کیجئے۔ اللہ رب العالمین سے اگر کسی کی شادی نہیں ہوئی تو انہیں چاہیے کہ وہ دعا کریں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ تو یہ نیک بیوی سب سے بڑی نعمت ہے۔ کام کر کے تھکے ماندے گھر لوٹتے ہیں، گھر لوٹنے کے بعد ان کے ساتھ ایک صحیح معاملہ نہیں ہوتا ہے، ان کے کام کرنے کے باوجود انکار کیا جاتا ہے کہ آپ نے کچھ میرا ساتھ نہیں دیا، اور اسی طریقے سے دن بھر کی جو شکایتیں وہ سب کچھ گنانے لگتے ہیں۔ ان ساری چیزوں سے انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ایک نیک بیوی کے لیے دعا کیجیے، اور ایک نیک بیوی ہو تو اللہ رب العالمین سے شکر ادا کیجیے۔ اور اسی طریقے سے بڑی نعمت اللہ رب العالمین کی اولاد ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، کہ مال اور اولاد یہ دنیاوی زیب و زینت ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے باقیات الصالحات کا تذکرہ کیا۔ باقیات الصالحات کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ الباقیات الصالحات ہوا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس دعا کا اہتمام کیجیے، اس دعا کی بہت ساری فضیلتیں انشاءاللہ جو کبھی آگے اس کے
خطبے میں رکھی جائیں گی۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ نیک ذریت انسان کو بڑھاپے میں سہارا بن سکتی ہے۔ ایک نیک اولاد، مطیع و فرما بردار اولاد، والد کی بات ماننے والی اولاد، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، والدین کی بات ماننے والی اولاد۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زیب و زینت ہے۔ اور اسی طریقے سے امن کیا ہے؟ یعنی کہ ہم ہندوستان میں ہیں، ہم ایسی جگہ ہیں کہ جہاں نہ تو کوئی بمباری کا خوف ہے، نہ کہیں سے بام گرنے کا خوف ہے، نہ کوئی دشمن ہم پر حملہ کرنے کا خوف ہے۔ ان ساری چیزوں سے جو ہم میں بیٹھے ہیں، جو آرام سے بیٹھے ہیں، جو پروٹیکشن کے ساتھ جو بیٹھے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ قریش میں کہا الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں بھوک میں، تمہاری بھوک کو تمہیں کھانا کھلایا، وآمنہم من خوف، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے تمہیں خوف سے نجات دلایا، امن میں رکھا۔ تو گویا کہ یہ امن جیسی نعمت کو بھی فیل کیجئے، یہ اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں پر انسان کو چاہیے کہ شکر ادا کریں۔ اور ایک نعمت جسے اکثر لوگ غافل رہتے ہیں وہ نیند جیسی نعمت ہے۔ نیند بہت بڑی نعمت ہے، اکثر لوگ اس نیند کے حوالے سے بہت لاپرواہ ہیں، راتوں میں اپنے اوقات کو ضائع کر دیتے ہیں، رات کے 1 بجے 2 بجے سوتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے کہا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہارے لیے رات کو آرام کا ذریعہ بنایا۔ ایک انسان دن بھر کام کیا ہوا ہے، 10 گھنٹے 12 گھنٹے کام کر کے آیا، بالکل تھکا ماندہ ہے، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ یا رات میں سوتا ہے 6-7 گھنٹہ، جب صبح میں جب وہ اٹھتا ہے تو بالکل فریش، کسی بھی طرح کا کوئی بھی تھکان نہیں ہے، تو اس سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ گویا کہ جب ہم سوتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں مکمل طریقے سے چارج کر دیتا ہے، ہر طریقے سے کام کرنے کے لیے ایک اور مرتبہ تیار ہو جاتے ہیں۔ ان ساری نعمتوں پر ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ صبح سویرے اٹھنے کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ الحمدللہ الذی احیانا، کہ تیری تعریف ہے، تیرا حمد و ثنا ہے کہ جس نے ہمیں، کہ اللہ رب العالمین تیرے لیے حمد و تعریف ہے کہ تو نے ہمیں موت کے بعد زندہ کیا۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا النوم اخت الموت، کہ نیند جو ہے موت کی بہن ہے۔ کیسے؟ جیسے آپ کئی سارے لوگوں کو دیکھیے رات میں سوتے ہیں، صبح میں اٹھتے نہیں، ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے واپس ہمیں لوٹاتا ہے اللہ رب العالمین یہ جان، تاکہ ہم پھر سے ایک اور مرتبہ کام کر سکیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی نعمتیں جسے انسان کبھی نعمت کے طور پر فیل نہیں کرتا ہے، ان نعمتوں پر شکر ادا کیجیے۔ اللہ رب العالمین نے اگر ہمیں نعمت دی ہے تو ان نعمتوں کا بھی کچھ تقاضا ہے۔ کیسے؟ کہ جو نعمت اللہ رب العالمین آپ کو دے رکھے ہیں، اس کے منعم حقیقی کی طرف آپ کو چاہیے کہ اس کا یہ کریں، یعنی کہ کون یہ نعمت دیا ہے اس کی طرف آپ رہنمائی کریں، کہ اس پر شکر ادا کریں۔ جیسے سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے نعمت دے رکھی تھی تو انہوں نے کہا کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، جو بھی ہے اللہ رب العالمین کا دیا گیا ہے۔ کبھی قارون کا رول مت ادا کیجیے کہ یہ میرے علم کی بنیاد پر، میں نے اپنے علم کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں بنایا ہے۔ جب انسان ناشکری پر اتر آئے گا، منعم حقیقی کی طرف اشارہ کیے بغیر اپنی طرف ساری نعمتوں کا اگر وہ گنانے لگے گا تو سمجھیے کہ وہاں سے اس کی نعمتوں کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے شکر ادا کیجیے، شکر ادا کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو اور مزید عطا کریں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ناشکری کرو گے تو ہمارا عذاب بہت ہی سخت ہے، بہت ہی گرفت کرنے والا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے کہا ما یفعل اللہ بعذابکم، کہ اللہ رب العالمین تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ان شکرتم، اگر تم شکر ادا کرو، وآمنتم، اور ایمان لے آؤ۔ تو گویا کہ یہاں اس خطبے کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو بھی نعمتیں دی ہیں، چھوٹی چھوٹی نعمتیں جسے کبھی ہم نے نعمت کے طور پر دیکھا نہیں، ان ساری نعمتوں کو فیل کیجئے، ان ساری نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ جب بھی آپ نعمتوں پر شکر ادا کریں گے تو اللہ رب العالمین مزید آپ کو نوازے گا۔ ایسا نہیں کہ آپ شکر ادا کرنے سے آپ کے کچھ نعمتوں میں کمی آئے گی، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ تمہارا زبان کبھی اللہ رب العالمین کے ذکر سے خالی نہ رہے، تو ہمیشہ الحمدللہ، سبحان اللہ، اس طریقے کے الفاظ کو ورد کرتے رہیے، تاکہ اللہ رب العالمین کی جو نعمتیں اللہ رب العالمین نے آپ پر عطا کی ہیں اس کو باقی رکھیں۔ نعمت کا مل جانا بڑی چیز نہیں ہے، بلکہ نعمت کا باقی رہنا ہی سب سے بڑی بات ہے۔ تو ہمیشہ نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر شخص کو جو بھی نعمتیں دی ہیں، اللہ رب العالمین اس کی نعمتوں کو بقا کے ساتھ رکھے، اللہ رب العالمین اس کی نعمتوں میں برکت عنایت کریں۔ آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔